ایک بہت ہی خوبصورت جنگل تھا جہاں پر ایک طاقتور شیر کی حکومت تھی۔ وہ شیر طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ انصاف پسند بھی تھا۔ اس کے دور میں جنگل میں ہر طرف خوشحالی تھی اور جنگل میں کھانے پینے کا اتنا سامان تھا کہ آس پاس کے جنگل والے اس جنگل کو دیکھ کر رشک کرتے تھے۔ پھر کچھ سالوں بعد اس جنگل میں قریب کے جنگل سے کچھ گیدڑ آئے اور بادشاہ سے درخواست کر کے اس جنگل میں رہنے لگے۔ جنگل میں رہنے والے پہلے سے کچھ گیدڑوں اور یہ نئے آنے والے گیدڑوں اور جنگلی کتوں نے مل کر منصوبہ بنایا کہ کسی طرح بادشاہ کا خاتمہ کر کے جنگل کی بادشاہت پر قبضہ کر لیا جائے، اور وہ اپنی دھوکہ بازی اور سازشی ذہن کی وجہ سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اب جنگل پر گیدڑوں کا قبضہ تھا۔ ان کی فوج میں کچھ بندر، لومڑی اور گدھے بھی شامل ہو گئے، اور یہ سب مل کر جنگل پر راج کرنے لگے۔ سارے جنگل کا سکون برباد ہو گیا۔ دوسرے جنگل سے آئے ہوئے گیدڑوں نے اس جنگل کے تمام اچھے پھل توڑ کر اپنے جنگل بھجوا دیے۔ دھیرے دھیرے جنگل اجڑتا گیا۔ جنگل کو اجڑتا دیکھ کر جنگل میں موجود بچے کچے جانوروں نے مل کر لڑائی لڑی اور گیدڑوں کو جنگل سے مار بھگایا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ بھاگے ہوئے گیدڑوں کی فوج میں سے کچھ بچے گیدڑ، گدھے اور بندر اب بھی جنگل میں موجود ہیں۔ جنگل کے تمام جانوروں نے مل کر بار بار مختلف جانوروں کو راجا بنایا، مگر کوئی راجا ویسی حکومت نہیں کر پایا جیسی حکومت شیر نے کی تھی۔ دھیرے دھیرے گیدڑوں کی تعداد اور ہمت بڑھتی گئی، اور انہوں نے اندر ہی اندر سازش کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اس بار انہوں نے بندر کو اپنے نمائندے کے طور پر کھڑا کیا اور اس کو جنگل کا راجا بنا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جنگل کے دوسرے جانور گیدڑوں کو پھر سے حکومت چلانے کا موقع۔ بندر کو لگتا تھا کہ وہ جنگل کا راجا ہے، مگر اصل حکومت گیدڑوں کے ہاتھ میں تھی۔ وہ بندر کو ڈرا دھمکا کر اور لالچ دے کر ہر وہ کام کرواتے تھے جو وہ چاہتے تھے، اور ادھر بیچارے بھولے بھالے جانوروں کو لگتا تھا کہ بندر سیدھا سادہ جانور ہے، ہم اس کی حکومت میں خوش رہیں گے۔ مگر دھیرے دھیرے گیدڑوں نے جنگل کے تمام جانوروں پر پابندیاں لگانی شروع کر دی اور جنگل کا سارا نظام درہم برہم کر دیا۔ جنگل پھر سے ایک بار اجڑنے لگا۔ گیدڑ چاہتے ہیں کہ وہ سارے جنگل کو خالص گیدڑوں کا جنگل بنا دے اور باقی تمام جانوروں کو جنگل سے نکال دیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اس جنگل میں اب بھی شیر، چیتا، بھیڑیا جیسے طاقتور جانور موجود ہیں، اور جب یہ تمام جانور ایک ہو جائیں گے تب گیدڑوں کو اپنی حیثیت دکھا دیں گے، اور وہ دن زیادہ دور نہیں۔